یہ جو خلائی جہاز ہے جس کو چندریان کہتے ہیں، یہ پائلٹ لیس ہے، اس میں پائلٹ نہیں ہے، کوئی انسان نہیں جی۔ اور اس کا وزن تقریباً 3900 کلو گرام ہے، 3900 کلو گرام اس کا وزن ہے چندریان کا، اور اس میں لاگت 6.1۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون۔ حضرات گرامی، اسٹیج پر جلوہ فروز حضرات، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، میرے بچوں، پردہ اور آج کا عنوان جو ہے، جیسا کہ ناظم جلسہ نے بتایا کہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ اصل میں لوگوں نے سمجھ لیا کہ میں کوئی سائنٹسٹ ہوں، چھوٹا موٹا مولوی ہوں۔ بہرحال دیکھیے کہاں تک اس عنوان پر چلتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں۔ عنوان ہے چندریان 3 اور تسخیر کائنات۔ تو پہلے چندریان پر بحث کریں گے، پھر اس کے بعد 3 پر بحث کریں گے، پھر اس کے بعد ہم تسخیر پر بحث کریں گے، پھر اس کے بعد آخر میں ہم کائنات پر بحث کریں گے۔ ترتیب درمیان میں بدل بھی سکتے ہیں۔ پہلے ہم چندریان کی ترکیب کی اینالیسس یعنی تجزیہ کریں گے۔ یہ سنسکرت کے 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، چندر اور یان۔ یہ دونوں کے دونوں الفاظ سنسکرت کے۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل یہ ہے کہ چندر کا سبجوگیشن یعنی اس کی تصریف بتانا، یہ سنسکرت کی کتابوں میں موجود ہے، اور یان جو لفظ ہے اس کی بھی تصریف یعنی سبجوگیشن یہ سنسکرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور چونکہ میں نقلی چترویدی نہیں ہوں، میں آلریڈی سنسکرت کا طالب علم ہوں، سو میں چند کا پہلے
سبجوکیشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اسکالرس موجود ہیں. چندر، چندر، چندرا، چندرم، چندرو، چندران، چندرین، چندرابھیام، چندرے، چندرائے، چندرابھیام، چندریبھے، چندرا، چندرابھیام، چندریبھے، چندرس، چندریو، چندرارام، چندرے، چندریو، چندریشی. جی یہ اس کا سبجوکیشن. ایک چاند، ایک چاند کو ایک چاند کے دوارا ذریعے، ایک چاند کے لیے، ایک چاند سے، ایک چاند کا، ایک چاند میں، اور ہر ایک کی تین تین حالتیں. یہ ہوا چندر کا سبجوکیشن. اور یان، یان کا سبجوکیشن اس طرح ہے: یانم، یانی، یانانی، یانم، یانی، یانانی، یانین، یانابھیام، یانے، یانا، یانابھیام، یانیبھے، یانات، یانابھیام، یانیبھے، یانس، یانیو، یانانام، یانے، یانیو، یانیشو. ایک سواری، ایک سواری کو، ایک سواری کے ذریعے، ایک سواری کے لیے، ایک سواری سے، ایک سواری کا، اور ایک سواری میں، اور ہر ایک کی تین تین حالت. یہ تو ان دونوں لفظوں کی گردان سبجوکیشن، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ دونوں الفاظ سنسکرت. چندر کے کیا معنی ہوتی؟ چندر معنی چاند. ظاہر ہے چندر جس کو قرآن حکیم القمر کہتا ہے، چاند. اور یان کہتے ہیں رکب، سواری، سواری. اسی وجہ سے سنسکرت کا جملہ ہے یاترڑی یاترا شلکم دتّو یاترا پترکم چ گرہیتّو دھوم یانین نگرانی گچھن. مسافر لوگ، یاتری کی جمع یاترانی، یاتری، تو مسافر لوگ یاترا شلکم دتّو یعنی یاترا کی قیمت دے کر، یعنی کرایہ دے کر، اور یاترا پترکم ٹکٹ لے کر، یاترا کا پتر یعنی ٹکٹ لے کر گرہیتّو دھوم یانین، یان مانے گاڑی، دھوم مانے دھواں، دھوئیں کی گاڑی کے ذریعے یعنی ریلوے کے ذریعے نگرانی گچھنت. نگرم، نگرے، نگران، ایک گاؤں، دو گاؤں، کئی گاؤں، اپنے اپنے گاؤں گچھنت جاتے ہیں. جیسے گچھت، گچھتا، گچھنت، گچھت، گچھتا، گچھت، گچھامی، گچھاوا، گچھاما. تو یہ جمع ہے جی، وہ جاتا ہے، وہ دونوں جاتے ہیں، وہ سب جاتے ہیں جی. گچھنت وہ سب جاتے ہیں. تو یہاں دیکھیں دھوم یانین، دھوم یانین، دھوم یان مانے ریل گاڑی، دھوئیں کی گاڑی، دھوم کا یعنی دھوئیں کا اسی سواری. چندریان، چاند پر پہنچنے کی سواری. دھوم یان، چندریان ثابت ہوا. یان کے معنی ہوتا ہے سواری، اور چندر کے معنی ہوتے چاند. اور جس گاڑی کے ذریعے، جس سواری کے ذریعے آدمی چاند پر پہنچے، دیٹ از کالڈ چندریان. یہ چندریان ہے، یہ خلائی جو جہاز ہے جس کو اسرو نے بنایا ہے. اسرو انڈین اسپیس ریسرچ سینٹر ہے، اس کے سائنسدانوں نے اسرو جس کا مخفف ہے، اس کو ان لوگوں نے مرکب کیا ہے، بنایا ہے چندریان. اور اس کو انہوں نے 14 جولائی 2023 کو روانہ کیا، اور تقریباً 40 دن کا فاصلہ طے کر کے یہ چاند کے جنوبی حصے میں یہ اترا چندریان. بھارت وہ پہلا ملک ہے جس کو یہ اعزاز حاصل ہے
کہ چاند کے جنوبی حصے کے اندر اس نے اپنا یہ خلائی جہاز اتارا ہے۔ اس سے پہلے کسی ملک نے چاند کے جنوبی حصے میں اپنا خلائی جہاز نہیں اتارا۔ بھارت کو یہ اعزاز حاصل ہے اور ہم اس پر اسرو کو بدھائی دیتے ہیں، انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ جو خلائی جہاز ہے جس کو چندریان کہتے ہیں، یہ پائلٹ لیس ہے، اس میں پائلٹ نہیں ہے، کوئی انسان نہیں جی، اور اس کا وزن تقریباً 3900 کلو گرام ہے۔ 3900 کلو گرام اس کا وزن ہے چندریان کا، اور اس میں لاگت 6.1 اور اس میں لاگت 6.1 یعنی 6 ارب 1 کروڑ روپے کی لاگت آئی ہے۔ یہ کم سے کم لاگت ہے جو کسی اسپیس کرافٹ کے اندر، کسی خلائی جہاز کے اندر لگائی جاتی ہے، یعنی 6.1 ارب روپے اس کی ترکیب کے اوپر لگے بنائے گئے۔ اس کا وزن بھی معلوم ہو، اس پر جو لاگت آئی وہ بھی معلوم ہو، اس کو کہاں سے بھیجا گیا؟ در حقیقت آندھرا پردیش ستیش دھون خلائی جو مرکز ہے وہاں سے اس کو روانہ کیا گیا، اور اس کو چاند پر پہنچنے کے لیے 40 دن کا عرصہ لگا۔ ہم اس پر اس وجہ سے زور دے رہے ہیں اس لیے کہ یہ چیز ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ 40 دن کے اندر یہ تقریباً 3,86,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے وہاں پر پہنچا ہے۔ اس نے 40 دن کے اندر 3,86,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا ہے، اس لیے کہ زمین سے چاند کا جو فاصلہ ہے وہ سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ 3,86,000 کلومیٹر ہے۔ تو 3,86,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے 40 دن کے اندر یہ خلائی جہاز چاند کے اوپر اترا ہے۔ یہ 3 حصوں سے مرکب ہے، ایک تو یان ہے اور دوسرے اس کے اندر ایک لینڈر ہے جس کو وکرم لینڈر بولتے ہیں، اور اس کے اندر ایک اور جو سواری ہے جس کو پرگیان روور بولتے ہیں۔ تو یہ پرگیان روور اس کے 6 پہیے ہیں، یہ چاند پر اتر گیا ہے، اور چاند پر اتر کر کے یہ 6 پہیے کی جو پرگیان روور ہے جو گاڑی ہے یہ گھوم رہی ہے، اور یہ چاند کے بارے میں معلومات حاصل کر رہی ہے، چاند کی سطح کا مطالعہ کر رہی ہے، وہاں کی تصویر لے رہی ہے، وہاں کے جو کریٹر سے گدھے ہیں ان کی تصویریں لے کر لینڈر کو دے رہی ہے، اور لینڈر اس کو اسپیس سینٹر کے اندر بھیج رہا ہے زمین کے اوپر۔ تو یان اور اس کے بعد لینڈر اور یہ جس کا نام وکرم ہے، اور یہ روور ہے جس کو پرگیان روور بولتے ہیں۔ یہ تو رہا چندریان کے اوپر تھوڑا سا بس اس اسپیس کرافٹ کو، خلائی جہاز کو کہاں اتارا گیا؟ چاند کے جنوبی حصے میں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ڈارک سائڈ آف دا مون ہے، یہ چاند کا سب سے تاریک حصہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سورج کی روشنی بہت کم پڑتی ہے، اور سورج کی روشنی کم پڑنے کی وجہ سے یہاں چاروں طرف برف پھیلی ہوئی ہے، برف۔ ابھی جو برف پھیلی ہوئی ہے، اب غور کیجئے کہ یہ اسپیس کرافٹ، یہ خلائی جہاز جو اتارا گیا ہے، اگر آگے انسانوں کی بستی وہاں بسانی ہوئی تو انسان کی بنیادی ضرورت پہلے پانی ہے، اس برف کو پانی میں تبدیل کر کے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس حصے میں سب سے زیادہ برف ہے، اور اس برف کو پانی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے جس سے انسان وہاں زندہ رہ سکتا ہے، اس لیے کہ پانی کے بغیر تو کوئی زندہ رہ نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق ہی پانی سے فرمائی ہے، اور پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔
وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر جانور کو پانی سے پیدا کیا ہے. تو پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے. اور یہ چاند کے ڈارک سائڈ میں جہاں یہ اسپیس کرافٹ یا خلائی جہاز اترا ہے، وہاں پر برف کافی تعداد میں اور کافی مقدار میں موجود ہے جس کو پانی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. ایک مقصد یہ ہے کہ وہاں دیکھا جائے کہ پانی مل سکتا ہے کہ نہیں، لہذا برف ہے وہاں، پانی میں اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، لہذا انسان زمین سے جا کر وہاں آباد ہو سکتا ہے. بس ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگ ہوں جو وہاں پہنچے. اب ایک مقصد تو یہ پانی تلاش کرنا، پانی مل گیا. دوسرے، پانی مرکب ہے H2O کا تناسب جو ہوتا ہے، یعنی ہائیڈروجن کے 2 حصے اور آکسیجن کا 1 حصہ. تو گویا کہ یہاں آکسیجن اور ہائیڈروجن یہ حاصل کیا جا سکتا ہے. 2 اور تیسرے، چاند کی سطح کا، اس کے پورے منطقے اور ایریے کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. چاند سے چاند کا مطالعہ ایک، اور پھر چاند سے زمین کا مطالعہ، یہ مقصد ہے. اچھا، پھر ایک عنصر ہے ہیلیم. یہ ہیلیم زمین پر بہت کم پایا جاتا ہے، وہاں کافی مقدار میں موجود ہے. اگر ہیلیم 3 اگر یہ ہیلیم 3 ہمیں حاصل ہو جائے انڈیا کو، تو اگلے 250 سال تک ایٹمی ایندھن کا مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے. جی، تو ایک مقصد یہ ہے وہاں اس اسپیس کرافٹ کو بھیجنے کے، خلائی جہاز کو بھیجنے کا مقصد یہ. اور اگر وہاں انسان آباد ہو جائے تو پھر آدمی وہاں سے فیول لے کر کے، جیسے انڈیا سے کسی ایئر بیس سے ہوائی جہاز اڑا، اس کا فیول ختم ہو گیا، ایندھن ختم ہوا، تو آگے جا کر کے کہیں فیول لیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ آگے بڑھتا ہے. تو ایسے یہ جو چندریان گیا ہے وہاں پہنچا ہے، اگر وہاں فیول اسٹیشن بنایا جا سکتا ہو، ممکن ہو، تو پھر وہاں سے ایک دوسری گاڑی فیول لے کر کے یہ سورج کے پاس پہنچ سکتی ہے اور سورج کے ارد گرد کا گہرا مطالعہ کر سکتے ہیں. اس لیے کہ زمین سے 15 لاکھ کلومیٹر سورج ہے، یہاں سے سورج کا مطالعہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے قریب پہنچ کر سورج کا مطالعہ کیا جا سکتا. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں قمر کا تذکرہ فرمایا، پورے قرآن حکیم میں 27 مرتبہ لفظ قمر کا استعمال ہوا ہے. اور اکثر جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تقریباً تمام جگہوں پر، قمر کے ساتھ شمس کا تذکرہ فرمایا ہے. ابھی آیت کریمہ جو میں نے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی رات اور دن ہے. دن میں آدمی معاش میں لگا رہتا ہے، تھک جاتا ہے، تو دن کو کمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، اللہ کی نشانی. اور پھر آدمی تھکا ہارا جب گھر آتا ہے تو اسے سکون چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لیل، یہ جو رات ہم نے بنائی ہے، یہ بھی ہماری نشانیوں میں سے کہ یہ رات اپنے اندر سب کو سمیٹ لیتی ہے، جانور تک آرام کرنے لگتے ہیں اور ایک سکون کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تو دن میں جو تکان آدمی کو لاحق ہوئی تھی وہ رات میں سکون سے بدل جاتی ہے، اس کی تکان دور ہو جاتی ہے. تو یہ رات اور دن دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک. والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. اب آگے دیکھو، اللہ نے فرمایا چاند سورج، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، یعنی چاند پر پہنچ کر کے یہ ثابت ہو گیا کہ چاند دیوتا نہیں ہو سکتا. قدیم زمانے میں اور ابھی کچھ لوگ مانتے ہیں کہ چاند دیوتا ہے، چاند خدا ہے، چاند کے اندر الوہی پاور ہے. بتایا گیا کہ جس کورے کے اوپر، جس سیارے کے اوپر تم اپنا قدم رکھ سکتے ہو، تو وہ ایشور کیسے ہو سکتا ہے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے جو پیروں تلے آ جائے. تو اللہ نے ثابت کر دیا کہ چاند پر چندریان بھجوا کر کے کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا. لہذا جب یہ خدا نہیں تو سجدے کے لائق، جو نیچے ہو سجدے کے لائق کیسے ہو سکتا ہے.
اللہ عرش پر مستوی ہے. جو عرش پر مستوی ہو, سب سے اوپر ہو, کائنات کے باہر ہو, وہی سجدے کا مستحق ہے, وہی عبادت کا مستحق ہے. جو پیروں کے نیچے آ جائے وہ عبادت کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آفاق کے اندر یہ نشانی دکھا دی کہ چاند جس کو تم دیوتا مانتے ہو, جس کو تم خدا مانتے ہو, جو خدا نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اس پر تو تم پہنچ سکتے ہو, اس کا مطالعہ کر رہے ہو. بھلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا کوئی مطالعہ کر سکتا ہے؟ جان سکتا کیا ہے اس کی کیفیت ہے؟ تو تم تو اس کی کیفیت جاننے کے لیے پہنچ گئے ہو. برف ہے, اس کو ایسا کیا جا سکتا ہے. ہیلیم ہے, اس کو جو ایٹمی ایندھن میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. پانی ہے, اس کو آکسیجن اور ہائیڈروجن میں بدلا جا سکتا ہے. یہ ساری چیزیں وہاں پہنچ کر تم جان رہے ہو, تو یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. ایک نقطہ بڑا عجیب و غریب میں بتانا چاہتا ہوں ساتھ کریمہ میں, وہ یہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. نہ سجدہ کرو, نہ عبادت کرو سورج کی اور نہ چاند کی. کیوں؟ واسجدوا للہ الذی خلقہن. یہ دونوں مخلوق ہیں, تو مخلوق عبادت کے لائق نہیں ہوتی, بلکہ عبادت کرو اس کی جس نے ان کو پیدا کیا ہے. کن کو؟ چاند اور سورج کو. علماء بیٹھے ہوئے, کیا آنا چاہیے تھا؟ خلقہما آنا چاہیے کہ خلقہن آنا چاہیے؟ اس لیے کہ دو ہی ہے نا, چاند اور سورج. تو ضمیر کیسے آنی چاہیے؟ جب دو ہے تو ضمیر تسنیہ آنی چاہیے. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہما. اور سورج اور چاند کی عبادت نہ کرو, بلکہ اس کی عبادت کرو جس نے ان دونوں کو پیدا کیا ہے, چاند اور سورج. یہ نہیں کہا گیا واسجدوا للہ الذی خلقہما, بلکہ یہ کہا گیا واسجدوا للہ الذی خلقہن. خلقہن پتا یہ چلا کہ تمہاری بس اتنی ہی اوقات ہے کہ چاند تک پہنچ سکو. جانتے ہو کتنے چاند ہیں, کتنے سورج ہیں؟ یہ ایک ہی چاند نہیں. خلقہن, تم تو ایک چاند کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. ہم نے تو اللہ اکبر. اور ہم جب گیلیکسی کو دیکھتے ہیں, اپنی گیلیکسی, اپنی کہکشاں جس کو ملکی وے کہا جاتا ہے, اپنی کہکشاں ہم اس وجہ سے کہتے ہیں اس لیے کہ اس کہکشانی نظام میں ہماری زمین بھی داخل ہے, اور ہماری زمین ایک سیارہ ہے, اور ظاہر ہے کہ ہماری زمین جو ایک سیارہ ہے اس کے اندر ایک ہی چاند ہے جی, اور ایک ہی سورج ہے. اور اس گیلیکسی میں جس میں ہماری زمین شامل ہے, جس گیلیکسی کو ہم ملکی وے کہتے ہیں, تقریباً اس میں 10 ارب سیارے ہیں. تو اگر زمین ایک سیارہ ہے, اس میں ایک چاند ہے, تو اگر 10 ارب سیارے ہیں تو ہر سیارے میں اگر ایک چاند مانا جائے تو 10 ارب سیارے ہیں. تم تو اسی چاند کو جو تم سے قریب ہے اسی کو دیکھ رہے وہاں پہنچے. ارے جیسے کروڑوں ہم نے چاند بنائے تھے. یہ ہے ہماری قدرت, اور یہ ہے ہم. یہ اسی وجہ سے بڑی شان سے بولتا ہے, ہم ایسا کہتے ہیں, ہم ایسا کہتے ہیں. تو ایک سیارے میں ایک چاند, اللہ فرماتا ہے خلقہن, ایک ہی چاند نہیں ہے, بلکہ ایک گیلیکسی کے اندر اگر 10 ارب سیارے ہیں اور ایک سیارہ جیسے ہماری زمین ایک سیارہ اس میں ایک چاند ہے, تو 10 ارب سیارے ہیں تو 10 ارب چاند ہوئے. اور اگر ایک سورج مان لیا جائے ایک سیارے کا تو 10 ارب سورج ہوئے. تو واسجدوا للہ الذی خلقہن, ایک چاند جس نے نہیں پیدا کیا بلکہ اربوں چاند پیدا کیے. ایک سورج نہیں پیدا کیا, اربوں سورج پیدا کیے. تو ابھی ایک ہی چاند اور ایک ہی سورج کے چکر پہ لگے ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ آج تو روک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو اور اس آیت کریمہ کو دیکھتے ہیں. پھر آیت کریمہ کو وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ, شان ہے بولنے کی. وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ لَا خَلَقَهُنَّ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ
ایسے اربوں چاند میں نے بنا رکھے ہیں، اربوں سیاروں کو، اور ایسے ہی اربوں، سائنسدانوں نے کہا ہے کہ 300 ارب سورج ہیں، 300 ارب سورج کے چکر میں پڑے، اور کہتے ہو تم بہت تیر ماری، تم تو کہتے ہو یہ ایک چاند ہے، ہم چاند تک پہنچ گئے، قرآن حکیم کہتا ہے ایسے اربوں چاند، یہ قرآن حکیم ہے، یہ اسلام ہے۔ ایک نکتہ بتاؤں علماء کو، قرآن حکیم کا یہ اعجاز ہے کہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں اس کی جگہ پر آپ کو دوسرا لفظ نہیں لا سکتے، جی جو خود بتاتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ جیسے ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، دیکھ رہے اللہ دانوں کو اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے۔ یہاں فلق کی جگہ پر کوئی اور لفظ لے آؤ گے، تفسد السورۃ، آیت کی تصویر بدل جائے گی، تفسد السورۃ، سورۃ السورۃ، تو بلکہ سورۃ الآیت، آیت کی سورت بگڑ جائے گی۔ بے شک اللہ دانوں کو اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے۔ فلق جانتے فلق کس کو بولتے ہیں؟ لا لا ان اللہ مفجر الحب والنوى، مشتت الحب والنوى، کچھ بھی لایا جا سکتا ہے، لیکن فارغ ہے، فارغ کا مطلب ہوتا ہے کہ ينقسم الشيء الى شطرين، کوئی چیز دو حصوں، گیہوں دیکھے، گیہوں دیکھو ذرا، بیچ میں تھوڑی سی جگہ خالی رہتی ہے نا، اس کے دو حصے ہوتے ہیں، اس کو زمین پہ ڈالو تو ایک ٹکڑا ادھر پھٹ کر ہو جاتا ہے اور ایک ٹکڑا ادھر سے پھٹ جاتا ہے اور بیچ سے وہ کونکل نکلتی ہے، دیکھا ہے؟ اسی وجہ سے وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا پھٹا تھا، وہاں اللہ نے یہ لفظ استعمال کروایا، فَانْفَلَقَ، دریا پھٹ گیا، فَقَالَ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، فَقَالَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، دو فرقے ہوئے، ایک فرقہ ادھر گیا اور ایک فرقہ ادھر، اور بیچ میں راستہ بن گیا۔ جانتے ہیں ابن تیمیہ نے کیا استدلال فرمایا ہے؟ کیا باریک بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے، وجود کی دلیل، اور اس میں باس بادل موت کی دلیل، فالق لفظ فالق، تو اس لیے کہ گیہوں کا یہ دانہ زمین میں آپ ڈال دیں، اس کے اندر بیچ میں ایک جو لائن رہتی ہے اسے جو الگ کرتی ہے دونوں شطر کو، دو حصوں، زمین میں آپ ڈال دیں، اوپر مٹی آ گئی، مٹی آنے کے بعد یہ گیہوں کا دانہ سڑ جاتا ہے، سڑنے کے بعد ہری ہری کونکل نکلتی ہے، گیہوں کا دانہ سڑ گیا، سڑ گل گیا زمین میں جانے کے بعد، اور جب وہ سڑ گل گیا تو اسی سڑے گلے گیہوں کے دانے سے ایک ہری کونکل نکلی، تو دیکھو یہ گیہوں مر گیا اور سڑ گل کر کے مٹی میں چلا گیا، اب جو چیز نکلی ہے وہ کیا ہے؟ بالکل نئی ہے، وہ یہ کونکل ہے، ہری ہے، وہ تو سڑ گل کر کے ختم ہو گیا۔ ایسے ہی تم جب زمین میں چلے جاؤ گے، سڑ کر جاؤ گے، تو ایسے ہی تمہیں ہم ایک نئی حیات دے کر کے زمین سے اٹھائیں گے۔ یہ ابن تیمیہ کا استدلال ہے، سمجھ میں آیا؟ سب بھائی کی استدلال ہے باس بادل موت کا۔ دانا زمین میں جانے کے بعد سڑ جاتا، سڑنے کے بعد کونکل نکلتی، جب تک سڑتا نہیں تب تک کونکل نہیں نکلتی۔ ایسے ہی جب تم سڑ کر جاؤ تب تمہیں ایک نئی زندگی ہے۔ اور نقطہ یہ بتایا ابن تیمیہ نے کہ یہ دونوں حصے جب سڑ جاتے ہیں، ان کے بیچ سے جو نئی چیز نکلتی ہے پہلے سے اچھی ہوتی ہے، اس لیے کہ سڑی گلی چیز تو پرانی ہو گئی نا، اب جو نکلی ہے وہ نئی ہے۔ ایک چیز مر گئی ہے، ایک چیز زندہ ہے، تو زندہ اور مردہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ احیاء اور اموات دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ دانہ تو سڑ گل گیا، اب جو کونکل نکلی ہے وہ نہیں تھی، اور یہ اچھی ہے پہلے سے۔ ایسے ہی جب آدمی مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا تو دنیا کی زندگی سے وہ حیات وہ زندگی لے کر، اس لیے
کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے. والآخرۃ خیر وابقیٰ، یہ حقیقت بیان کی کہ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے. اس لیے کہ جب تک وہ دانا سڑتا نہیں تب تک کوپل نکلتی نہیں. تو ایک چیز سڑ گئی، گل گئی، اب اس سے جو کوپل نکلی ہے یہ نئی چیز ہے. اب یہ دیکھو دریا پھٹا، ادھر ایک حصہ کھڑا ہو گیا پانی کا اور یہ دوسرا حصہ کھڑا ہو گیا پانی کا. بیچ میں کیا نکلا؟ راستہ. بیچ میں راستہ نکلا. اسی سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے بحرے کلثوم کے اس پار سے اس پار گئے. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ یہ جو کھڑا ہوا ہے پہاڑ کی طرح پانی کا یہ حصہ اور یہ حصہ جو پہاڑ کی طرح کھڑا ہوا ہے، یہ بہتر ہے یا راستہ بہتر ہے؟ ان کو اگر چھوڑ دیا جائے تو کیا ہوا؟ تو پیچھے جو آنے والے تھے وہ سب ڈوب گئے. یہ جو راستہ تھا یہ اچھا ہے پہلے سے. اسی وجہ سے آخرت کی زندگی جو پیدا ہوئی ہے ان دونوں کے بعد بیچ سے نکلی وہ بہتر ہے پہلے سے. جی جب تک پانی ملا ہوا آدمی جائے گا تو ڈوب جائے گا. یہ پانی پھٹا دو حصوں میں، فن دو حصوں میں پھٹا اور ایک تیسری چیز نکلی تو زندگی ہے. اسی سے بچ کر کے نکلے، اسی راستے سے. اگر وہ راستہ نہ ملتا تو آدمی ڈوب جاتا جیسے کہ پیچھے آنے والا فرعون کے ساتھ. بیچ سے چیز نکلی ہے یہ اہم ہے. یہ در حقیقی زندگی ہے. اللہ ان اللہ. اچھا حق اور نوا، ایک ہے دانا اور ایک ہے گٹھلی. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ دانا یوسرا و یوکل، زمین میں بویا بھی جاتا ہے کھایا بھی جاتا ہے. والنوا یوسرا ولا یوکل، کھایا بھی جاتا ہے بویا جاتا ہے. ان دونوں میں فرق ہے. ان اللہ فالق الحب والنوا، دانے کو کھایا بھی جاتا ہے اور بویا بھی جاتا ہے، اور گٹھلی کو بویا جاتا ہے لا یوکل، کھایا نہیں جاتا. اللہ تبارک ایسے ہی سورج اور چاند میں فرق یہ ہے کہ سورج کی جو روشنی ہے وہ اس کے اندر سے نکلتی ہے جی، اور اس سورج کی روشنی میں حرارت ہوتی ہے، اور چاند کے اندر جو روشنی ہے وہ اندر سے نہیں نکلتی بلکہ سورج کی روشنی اس پر منعکس ہوتی ہے. وہ اس کی روشنی نہیں ہے اور یہ روشنی گرم نہیں ہے، حرارت نہیں ہے. لہذا اس میں دو چیزیں ہیں، چاند میں ایک ہی چیز ہے. چاند میں خالی روشنی ہے جو اس کے اندر بھی نہیں ہے، اور سورج کے اندر روشنی بھی اور حرارت بھی ہے. یہ فرق ہے سورج اور چاند میں. یہ والشمس والقمر قرآن ان اللہ فالق الحب والنوا، دانا کو پھاڑنے والا، نوا اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے. اب آگے دیکھیں علماء، دیکھیں آگے کیا کہتا ہے. یخرج الحی من المیت، وہ زندہ کو نکالتا ہے مردے سے. فعل کون سا ہے؟ مضارع. اور وہ مخرج المیت من الحی، مخرج کیا ہے؟ یہ فعل مضارع نہیں ہے، فاعل ہے وہ. اور آپ کو معلوم ہے کہ یخرج جو مضارع ہے اس کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں. دو چیزیں